Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to TKS online classes from senior campus. My name is Uruj Sahar, subject Islamiyat. آج کی اچھی بات، تم اللہ سے جنت نہ مانگو بلکہ دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت خود تمہیں مانگے، کیونکہ ہمارا مقصد تو جنت نہیں ہونا چاہیے کہ بس جنت ملے. ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مل جائے، اس کی رضا مل جائے تو سب کچھ ہمیں خود بخود مل جائے گا. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملنی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ ہمیں مل جائے گا تو پھر جنت کیا، جنت سے بڑھ کر جو چیزیں نا وہ بھی ہماری طلب کریں گی. چلے اپنے چیپٹر کی طرف آتے. یہ تھوڑا سا ہمارا رہ گیا تھا، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پیج نمبر 19. ہری اپ. اخوت اسلامی کی عملی تربیت. تمام مسلمان بھائی ہیں. ہم حج والے چیپٹر کی ریڈنگ کر رہے تھے، آج تھوڑا سا اس کا رہتا ہے، یہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. 3 پیراگرافس ہیں. تمام مسلمان بھائی ہیں. حج کے دوران مختلف ملکوں، زبانوں اور لباسوں کے پہننے والے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رواداری، عفو درگزر کرتے ہیں. وہاں جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں مختلف ملکوں سے آئے ہوتے ہیں نا، ان کی جو لینگویج ہے وہ بھی چینج ہوتی ہے، کس کی کیا ہوتی ہے، کوئی کیا بولتے ہے کوئی کیا بولتا ہے. ان کے جو لباس ہوتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر ایک ہی لباس میں آئے ہوتے ہیں. وائٹ جو انہوں نے احرام پہنا ہوتا ہے وائٹ کلر کا، وہ پہن کر آتے ہیں، اور وہ جو دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں وہ ایک ہی دعائیں ہوتی ہیں نا، سب کے لیے وہ دعائیں ہیں، الگ الگ تو کسی کے لیے نہیں ہوتی. اور آپس میں یہ ان کی کتنی محبت ہوتی ہے، رواداری، عفو درگزر، ایک دوسرے کو اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح آپس میں اخوت کے جذبات مضبوط ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تربیت ہوتی ہے. بین الاقوامی تجارت. حج کے موقع پر دنیا بھر سے لاکھوں لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں. ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بین الاقوامی تجارت حرکت میں آتی ہے اور مسلمانوں کی معیشت پھلتی پھولتی ہے. مسلمانوں کی معیشت کیسے پھلتی پھولتی ہے؟ وہاں جب تمام حجاج کرام جاتے ہیں تو خرید و فروخت وہاں شروع ہو جاتی ہے نا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے. تو اس خرید و فروخت کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ملک کو ہو رہا ہے نا، سعودیہ کو ہو رہا ہے نا، ایک مسلم کنٹری ہے وہ بھی. تو اس طرح مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے حج کے موقع پر. نیکسٹ پیج نمبر 20. اسلامی تنظیموں کی ملاقات. حج عالمی اسلامی تنظیموں کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور وہ سب مل کر باہمی دلچسپی کے امور پر فیصلے کرتے ہیں. شہر مکہ کی عظمت کا اظہار. حج کے موقع پر دنیا بھر سے میڈیا مکہ مکرمہ حاجیوں اور حج کے انتظامات کی کوریج کرتا ہے اور پوری دنیا میں مکہ مکرمہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور جتنے ٹی وی چینلز ہیں وہ کس کو بتا رہے ہوتے ہیں؟ مکہ مکرمہ کو، مدینہ منورہ کو، حج میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ آج عرفہ کا دن ہے، آج میقات جانا ہے، آج مینا جانا ہے، آج قربانی کرنی ہے، آج عید کا دن ہے. وہ ساری کوریج میڈیا کر رہا ہوتا ہے اور سب کچھ آپ کو لائیو دکھ رہا ہوتا ہے. تو اس سے مکہ مکرمہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے نا کہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے مقدس جگہ ہے. چلیں اپنے ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، درج ذیل کے مناسب جواب منتخب کریں. حج اسلام کا رکن ہے. کون سا رکن ہے؟ دوسرا، تیسرا، پانچواں، چوتھا؟ پانچواں. حج اسلام کا کون سا رکن ہے؟ پانچواں. جلدی سے ٹک کریں. ہری اپ. اپنے ہاتھ میں پین وغیرہ، مارکر وغیرہ کچھ ہو وہ رکھیں. حج اسلام کا پانچواں رکن ہے. نیکسٹ پیج نمبر 21. حج کب فرض ہوا؟ حج 9 ہجری میں فرض ہوا. کب فرض ہوا ہے؟ 9 ہجری میں. یہ آپ بیگ ابھی کھول رہے ہیں بیٹا؟ کتنے ٹائم سے کلاس سٹارٹ ہوئی ہے؟ حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ڈیش کے بعد افضل عمل قرار دیا. کس کے بعد؟ ایمان اور جہاد کے بعد. ایمان اور جہاد کے بعد اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو افضل عمل قرار دیا؟ حج کو.
ایمان اور جہاد۔ فورتھ ون، صفا و مروہ کے درمیان کی جاتی ہے، کیا کی جاتی ہے؟ سعی کی جاتی ہے۔ سعی مین وہ چکر لگانا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ صفا و مروہ دو پہاڑ ہیں، ایک یہاں ہے اور ایک یہاں ہے، ان کے بیچ میں جو چکر لگائے جاتے ہیں ساتھ، ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ سعی۔ صفا و مروہ کے درمیان کی جاتی ہے سعی۔ حج کے لیے جانے والا احرام باندھتا ہے کہاں سے؟ میقات سے۔ میقات مکہ مکرمہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک جگہ ہے، وہاں احرام باندھا جاتا ہے اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حج کے لیے جانے والا احرام باندھتا ہے میقات سے پہلے۔ اب خالی جگہ پر کریں۔ حج کی عبادت ہر عاقل ڈیش اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار ادا کرنا فرض ہے۔ کس پر؟ بالغ۔ ہری اب اگر یہاں کلیئر نہیں ہے تو میں اس میں بتا دیتی ہوں آپ کو۔ حج کی عبادت ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ڈیش میں آئے گا بالغ۔ سیکنڈ ون، حاجی راستے کے اخراجات پورے کر سکتا ہو اور پیچھے ڈیش والوں کے لیے بھی خرچ چھوڑ سکتا ہو۔ کس کے لیے؟ گھر والوں۔ اس میں لکھیں گھر والوں۔ تھرڈ ہے، حج ڈیش کرنے والے کی جزا جنت ہے، مبرور۔ اس میں لکھیں مبرور۔ حج مبرور کرنے والے کی جزا جنت ہے۔ فورتھ ون، حج کے ایام میں ڈیش 9 ذوالحجہ ڈیش کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ 9 ذوالحجہ کو کون سا دن ہوتا ہے؟ عرفہ کے دن۔ اور حج کب شروع ہوتا ہے؟ 8 ذوالحجہ کو شروع ہوتا ہے اور 9 ذوالحجہ کو کون سا دن ہوتا ہے پھر؟ عرفہ کا دن۔ 5، حج کی عبادت دراصل ڈیش کا پھل ہے۔ کس کا پھل ہے؟ توبہ اور بندگی کا۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے میں کیا کرنے کی توفیق دیتا ہے؟ حج کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ حج کی عبادت دراصل ڈیش کا پھل ہے، توبہ اور بندگی۔ ہری اپ ڈن۔ شایان آپ کام کر رہے ہو؟ شایان، یہ جس کی ڈیوائس پہ نیم شایان ہے وہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ 2 بھائی جو ہیں۔ لاسٹ ون ہے، لاسٹ ون ہی سیکنڈ لاسٹ ون۔ حج میں تمام قولی، فعلی اور ڈیش عبادتیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ کون سی عبادتیں؟ قولی، فعلی اور مالی۔ لاسٹ ہے، حج کے دوران میں مسلمانوں کو اپنی دینی زبان ڈیش کو بولنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ کون سی دینی زبان؟ عربی زبان۔ حج کے دوران مسلمانوں کو اپنی دینی زبان عربی کو بولنے کا موقع ملتا ہے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ڈن؟ یہ آپ لوگوں نے بک میں کرنے ہیں۔ اچھا، بک میں ہو گئے سو ہو گئے۔ اب آتے ہیں اپنے کویسچن آنسر کی طرف۔ کاپی کا پیج ریڈی کریں۔ ہری اپ۔ سب سے پہلے ہم نے خاکہ کرنا ہے۔ یہ خاکہ آپ نے الگ پیج پر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس تو یہاں ایک چھوٹے سے پیج پر ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے کاپی کے
یہ خاکہ رائٹ کریں ابھی پہلے. سبق نمبر 3 حج اور اس کی عالمگیریت. حج اور اس کی عالمگیریت. پیج پر ڈیٹ رائٹ کریں اور اس پہ کام لکھنا سٹارٹ کریں خاکہ کے لیے. میں آپ کو حج کے جو لانگ کویسچن ہے نا یہ سینڈ کروں گی آج. کویسچن نمبر 1 آپ کو میں سینڈ کروں گی, ٹھیک ہے. حج اور اس کی عالمگیریت. خاکہ مفصل سوالات جوابات 3 ہیں. مختصر سوالات جوابات 6 ہیں. مناسب جواب منتخب کریں 5. یہ بک پر ہی تھا جو ہم نے کر لیا, ٹھیک ہے نا. خالی جگہ پر کریں 7 ہے, یہ بھی بک پر تھے جو ہم نے کر لیے. صرف ہم نے 2 کویسچنز کرنے, مفصل سوالات و جوابات اور مختصر سوالات و جوابات کے. ہری اب خاکہ ڈن ہو گیا تو کوئی ایک میسج کرے. میں گروپ میں بھی آپ کو سینڈ کروں گی, لیکن ابھی جو پریزنٹ ہے کلاس میں نا وہ کام کریں, ٹھیک ہے نا. گروپ کے انتظار میں نہ بیٹھیں. خاکہ سب کا کمپلیٹ ہو گیا. اب جاتے ہیں ہم اپنے کویسچنز کی طرف, ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پر ہم کویسچنز کریں گے. سبق حج اور اس کی عالمگیریت. ہیڈنگ دیں. سبق حج اور اس کی عالمگیریت. درج ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں. کویسچن نمبر 1 ہے حج کی فرضیت اور اہمیت پر نوٹ لکھیں. حج کی فرضیت اور اہمیت پر نوٹ لکھیں. حج کی فرضیت. ہیڈنگ دیں حج کی فرضیت. ہیڈنگ دیں حج کی فرضیت. حج 9 ہجری کو فرض ہوا. حج کی فرضیت ہیڈنگ ہے اور یہاں سے اب ہمارا کویسچن سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. حج 9 ہجری کو فرض ہوا. حج ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان. حج ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. حج 9 ہجری کو فرض ہوا. حج ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. حج کی فرضیت کے بارے میں. حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے. حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے.
انورٹڈ کامز میں اس کو کرنا ہے. اچھا، اور نیکسٹ لائن سے آپ کو جیسے دکھ رہا ہے ویسے ہی کام کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی بیت اللہ شریف پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے. حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہی ہوں. حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی بیت اللہ شریف پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے. جو بھی بیت اللہ شریف پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے. استطاعت سے مراد یہ ہے کہ راستے کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہو. ابھی کلاس اوور ہو گئی ہے اور جتنا کویسچن ہے یہ دیکھیں یہاں بھی ہے آپ کا کویسچن مزید. میں آپ کو یہ گروپ میں سینڈ کر دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ لیں. تھینک یو. اللہ حافظ.